میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا۔ کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں خاموشیوں کی آواز، سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جن پر پابندی عائد ہے۔ ہم نے نہر کا کنارہ چھوڑ دیا اور اپنے دائیں ہاتھ ایک پہاڑی راستے پر چل پڑے جو پہاڑی کی چوٹی تک لے گیا۔ یہاں ایک برساتی نالے کے اندر بڑی چٹانوں کے پیچھے کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں ایک شخص جو شکل و صورت سے گجر معلوم ہوتا تھا ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے ہمیں دیکھا اور گزر گیا۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ میں نے غلام یاسین سے کہا، اس آدمی کو واپس بلا لو۔ یاسین تیزی سے گیا اور اسے واپس لے آیا۔ اس شخص نے آ کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مجھے خاص قسم کے شہری لباس میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے اس کا نام اور سکونت پوچھی۔ اس نے اپنا نام نیک محمد بتایا۔ اس کا گاؤں نزدیک ہی ایک پہاڑی کے دامن میں تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ہم کوئی خطرناک لوگ نہیں، ہم شکار کی غرض سے اس طرف آئے ہیں، ہم کچھ دیر آرام کرنا اور کچھ کھانے کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے بلا حیل و حجت اپنی خدمات پیش کی اور ہمیں اپنے گھر لے گیا جو 2 فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہم نے کچھ دیر اس کے گھر میں آرام کیا، چائے بنوائی اور پراٹھے کے ساتھ پی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے اپنے گھر میں ہمارے ساتھ رہا۔ میں نے نیک محمد کو بتایا کہ ہم پہاڑ کو عبور کر کے دوسری وادی میں جانا چاہتے ہیں۔ اس نے جنگل کی ایک پگڈنڈی کی طرف اشارہ کیا جو ہمیں پہاڑ کے اس طرف پہنچائے گی۔ اس کی بیوی ایک قدامت پسند عورت تھی۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں کھاتے پیتے دیکھ کر برا مان گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جلد سے جلد ہم سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ چنانچہ دن کے 12 بجے ہم وہاں سے رخصت ہوئے۔ نیک محمد گجر گھنے جنگل میں کچھ دیر تک ہمارے ساتھ جانے کے بعد واپس چلا گیا۔ ہم نے ایک پہاڑ پر چڑھائی شروع کی۔ 2 سالہ اسیری کے بعد اس قسم کے تجربے سے دوچار ہوتے ہمیں کچھ مشکل پیش آ رہی تھی۔ سورج غروب ہونے تک ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ایک بہت بڑی باہر نکلی ہوئی چٹان کے سامنے ہم رک گئے۔ شام ہو چکی تھی۔ ہم نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور آگ جلا کر شب بسری کے لیے آرام سے بیٹھ گئے۔ آسمان پر بادل کچھ بوندا باندی بھی ہونے لگی، لیکن ہم بہت تھک گئے ہوئے تھے، بے سدھ ہو کر سو گئے۔ 10 دسمبر 1968 کو رات کے 2 بجے میں نیند سے بیدار ہوا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ 6 انچ موٹی برف کی تہ نے ساری زمین کو ڈھانپ لیا ہے اور اب بھی برف جاری ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو نیند سے بیدار کیا۔ کچھ دیر ہم نے انتظار کیا، پھر چائے بنا کر پی اور دوبارہ چڑھائی چڑھنا شروع کی۔ برف میں سفر کے لیے ہمارے پاس مناسب سامان موجود نہ تھا۔ ہمارے پاؤں برف سے جلنے لگے اور اوپر چڑھتے ہوئے ہم اپنے راستے سے بھی بھٹک گئے۔ برف نے سارے علاقے کو یکساں کر دیا تھا۔ بہرحال تقریباً 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد ہم آخری چوٹی پر پہنچ گئے۔ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی تھی اور شمال کی برفانی ہوا نے ہمیں منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ راستے کا کہیں نام و نشان تھا، نہ دور تک کسی بستی یا آبادی کا نام و نشان نظر آتا تھا۔ ہم رک بھی نہ سکتے تھے کیونکہ اس طرح پاؤں کے بالکل ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ برف کے مارے ہوئے ہاتھ پاؤں ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جایا کرتے ہیں۔ بسیارے تلاش اور تگ و دو کے بعد میں نے ایک غار نما جگہ تلاش کر لی جو 2 متصل چٹانوں کے سرے مل جانے سے بن گئی تھی۔ اپنے آپ کو طوفانی یخ بستہ ہواؤں سے بچانے کے لیے ہم اس غار کے اندر چلے گئے۔
غار میں رکنے کے باوجود پاؤں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم مارک ٹائم کرتے رہے، صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ فی الحال آگے بڑھنا بیکار ہوگا۔ آگے درپیش وسیع و عریض جنگل میں بھٹک جانے کا ڈر تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس روٹی بھی ختم ہو گئی تھی، چنانچہ ہم نے واپس نیچے وادی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ہی نقش قدم پر واپس لوٹ کر تقریباً 3 گھنٹے بعد اسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہم نے آگ جلا کر کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو گرمایا تھا۔ برف باری رک چکی تھی، ہم نے اترائی جاری۔ دوپہر تک ہم برفانی علاقے سے نکل آئے۔ نیچے شفاف فضا میں وادی صاف نظر آ رہی تھی، پکی سڑکیں اور بہتی ہوئی ندیاں دھوپ میں چمک رہی تھی۔ نیچے کے میدانوں میں رات کو بارش ہو چکی تھی۔ ہم نے ڈہلوان کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور سہ پیر کو ایک ترائی میں پہنچے جہاں سے چند گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کشمیری گاؤں نظر آ رہا تھا۔ یہ ڈگنی بل تھا۔ میں نے گاؤں کے کنارے الگ تھلگ ایک مکان پر نظر ڈالی اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج ہماری منزل یہ ہے۔ یہ ایک منزلہ گھر تھا جس کی مٹی کی چھت صاحب خانہ کی غربت کی غمازی کر رہی تھی۔ ہم جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر افطار کے وقت کا بے تابی سے انتظار کرنے لگے۔ شام ہوئی اور گاؤں کے لوگ روزہ کھولنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے۔ ہم نیچے اترے اور تاریکی میں اس غریب دہقان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور ہم سے ہماری آمد کا مقصد پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ابھی پہاڑی کو عبور کر کے اس طرف پہنچے ہیں۔ ہم لوگ برف باری اور بارش میں سفر کی وجہ سے بہت تھک گئے ہیں، کچھ دیر اس کے گھر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ غریب دیہاتی ہمیں اچھی حیثیت کے لوگ تصور کر کے آتش دان کے قریب لے گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم شکاری ہیں۔ اس نے ہمیں بغیر دودھ کے کشمیری نمکین چائے پیش کی۔ ہم آرام سے بیٹھ گئے اور گپ شپ شروع کی۔ ہمارا میزبان چرواہا نکلا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کل صبح سحری کے وقت اس نے خواب میں اپنے پیر صاحب کو دیکھا تھا۔ پیر صاحب نے اس سے کہا تھا، دیکھو آج تمہارے گھر کچھ مہمان آئیں گے، ان کا خاص خیال رکھنا۔ چنانچہ بوڑھے چرواہے نے ہماری بڑی خاطر تواضع کی، گرم پانی سے ہمارے پاؤں دھوئے۔ کشمیر میں گرم پانی سے مہمان کے پاؤں دھونا بہت بڑی عزت خیال کی جاتی ہے اور اس طرح مہمان کے سفر کی ساری تھکان اتر جاتی ہے۔ اس نے گرمیوں میں خشک کیے ہوئے ساگ کی ترکاری کے ساتھ ہمیں چاول کھلائے۔ رات کو میر احمد اور غلام یاسین گہری نیند سو گئے، لیکن میں اپنے میزبان بوڑھے چرواہے کے ساتھ بڑی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ بیچارہ مجھے اپنی پریشانیوں کے بارے میں سناتا رہا۔ جموں کشمیر ٹی وی کی اگر یہ پیشکش آپ کو اچھی لگے تو اسے آگے شیئر اور ہمارے چینل JKNN کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔